مولاي صل وسلم دائما أبدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی قابل احترام اکابرین انجمن، محدثین و معلمین جامعہ قادریہ طیبیہ، اور میرے ڈھاکہ اور چٹاگانگ سے آئے ہوئے بلکہ بنگلہ دیش کے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی بچوں بھائیوں، السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ آپ بھائیوں کا جذبہ ولولہ دیکھ کے آج بڑی ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ جذبہ کیا ہے؟ یہ اتنے بھائیوں کے اندر یہ محبت کا جو ابھرتا ہوا ایک ان کے چہروں سے جو نور ٹپک رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے کہ آج ہم سب عیدیں لوگ مناتے ہیں، تو عید کی خوشی ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے علاقے کے اندر عید مناتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، تو کل ڈھاکہ کے اندر جلوس ہوگا، پھر 12 ربیع الاول شریف کو چٹاگانگ میں جلوس ہوگا، اور پورے بنگلہ دیش کے کونے کونے سے لوگ اس خوشی میں شرکت کریں گے۔ اور میں آج جب آ رہا تھا دبئی سے جہاز میں چٹاگانگ، تو اس جہاز کے اندر مجھ سے وقتاً فوقتاً نوجوان بچے آ کے ملتے رہے، اور وہ ہم سفر تھے، تو میں ہر ایک سے ملتا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم میلاد شریف کی جلوس میں شرکت کے لیے چٹاگانگ جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ کیا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ کس ہستی سے ہے؟
یعنی میں حیران ہوا کہ آپ بنگلہ دیش کے مختلف اضلاع سے لوگ اتنے بڑے جلوس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، سجاتے ہیں اور درودوں کے سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوا کہ بالکل نوجوان بچے جو میں محنت مزدوری کے لیے عرب ممالک میں وہاں مزدوری کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ عید کی خوشی میں گھر آئے ہوں گے، لیکن میلاد کی خوشی میں وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے چٹاگانگ آ رہے تھے، ڈھاکہ آ رہے تھے۔ تو ساتھیوں، یہ رشتہ ہے ہمارا آقا نامدار سے، فخر موجودات سے، رحمت للعالمین سے، خاتم النبیین سے اور شفیع المذنبین سے، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ جو آپ کے دنیا کے ہر رشتے سے بالا ہے، اور پیار اور محبت کا یعنی آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، آپ کے محلے والا وہ آپ نے ہی محبت کرنی ہے، کسی دوست سے بھی آپ کی تعلق ہو سکتے ہیں، کسی اور کے ساتھ بھی محبت کا رشتہ ہو سکتا ہے، لیکن جس ہستی کے ساتھ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہستی جو ہے وہ تو دنیا کی محبتوں کا مرکز ہے۔ یہ وہ ہستی رحمت للعالمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو مرکز ہے محبت کی، پیار اور محبت اور انسانیت کے حوالے سے انسانوں کے اندر محبت کے وہ بنیاد فراہم کرتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور یہی ہمارا محبتوں کا مرکز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ میلاد شریف کے اس محفل میں شرکت کریں، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے، یہ محبت صرف کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور ہم سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن صرف ہم ہی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ محبت جو ہے، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہمارا تو سب کچھ حضور کی ذات ہے، اور ہمیں تو اللہ کی پہچان بھی حضور نے کرائی، ورنہ آج اگر حضور ہمیں اللہ کی پہچان نہ کراتے، آج ہم کسی بت کے سامنے سر سجود ہوتے، کسی مندر میں بیٹھے ہوتے۔ حضور نے تو ہمیں معرفت الہی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہمیں حضور نے کرائی، تو ہم نے تو محبت کرنی ہی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کلمے کا تقاضا ہے، اور یہ جو ہدایت ہمیں ملی ہے اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ ہم محبت کریں، لیکن یہ محبت میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب
اکیلے نہیں ہیں ہم، محبت. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ کے کمالات میں آپ کے ذات کے حوالے سے کسی ایک معمولی سے معمولی کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک بھی نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ جہاں حضور کی محبت کی بات آئی، جب ورفعنا لک ذکرک کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہم تو محبت، اللہ بھی ہمارے ساتھ اس محبت میں شریک ہوگا. اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ جو حضور سے محبت کے آپ پیدا نہ کرتا، اگر یہ کائنات، یہ سارا نظام اگر آپ پیدا نہ ہوتے، میں اپنی خدائی کو، اس کو میں افشاں نہ کرتا، ظاہر نہ کرتا. یہ اگر دنیا کا نظام ترتیب دیا ہے تو یہ آپ کی خاطر دیا ہے. تو اللہ تو محبت حضور سے، اللہ کی تو محبت ہے، لیکن ہم جہاں اللہ تعالی محبت، اللہ کی محبت ہو، اور وہاں ہم جیسے گناہگار، سیاکار، خطاکار، اللہ تعالیٰ کے اس عمل میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. کہ جہاں اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ محبت کے تقاضوں کو اس عروج پہ لے جانے کے لیے، وہ عظمت، وہ عظیم ہستی حضور کی محبت کو ورفعنا لک ذکر رکھ کے، اس وعدے کو، اس شان سے جب آپ نے آپ کے کہ میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی آپ پہ درود، فرشتے آپ پہ درود، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں بھی پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور تم بھی پڑھو. تو ساتھیو، یہاں پتہ ہلتا ہے جہاں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کہیں شرک کی بات ہوتی ہے، تو وہاں ایک دم انسان جو ہے وہ اس پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی عمل میں شریک ہو جائے. لیکن یہ اللہ نے کرم کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان جتلایا ہے کہ ٹھیک ہے، دھندا کرو، ترقی کرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، گھومو، اولاد کی خوشی بھی، والدین کی بھی محبت، دولت کی بھی محبت، ریل پیل ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو، جو میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور اے مومن، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ سارے کام کرو، لیکن میری حضور، میرے محبوب کی محبت میں میرے ساتھ تم نے چلنا ہوگا. اس محبت میں شرکت میرے ساتھ کرنی ہوگی، اس محبت میں جو میں اپنے محبوب سے کرتا ہوں.
تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تھوڑا سوچیں تو صحیح، ہم کیا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تمہاری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ میرے محبوب کا نام لو. کچھ کیسا ہے کہ نام تو گفتن ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہ اگر ہم اپنی زبان کو، اپنے اس کو دھوئیں عرق سے، عنبر سے اس کو دھوئیں اور اس کے بعد حضور کا نام لیں، تو یہ بھی کمال بے ادبی. وہ ادب کا وہ تقاضا پورا نہیں ہوتا کہ حضور کا نام لینے کے لیے جس اہتمام کی ضرورت ہے، جس جذبے ولولے کی ضرورت ہے، جس پاکی کی ضرورت ہے، جس جنون کی ضرورت ہے، جس جذب کے ساتھ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہ تقاضے ہم پورے نیند تو نہیں آئی؟ تو جواب دیا کریں کہ ہم وہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے. تو یہ پھر اللہ کا کہ ہم اس کے باوجود کہتے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں، پیچھے نہ ہٹو، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اور کدھر بھاگ رہے ہو، ادھر آؤ، رحمت للعالمین پہ درود پڑھو، سلام بھیجو، پیار کرو، محبت کرو، اظہار کرو. تو میرے ساتھیوں، یہ جو میلاد آپ مناتے ہیں اور یہ جو آپ مختلف جگہوں سے آئے ہیں، کل آپ نے جلوس میں بھی شرکت کرنی ہے، تو یہ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں. یہ آپ پہ اللہ تعالی کا احسان ہے، کرم ہے کہ وہ آپ سے حضور کی نعت کہلوانا چاہتا ہے، آپ سے حضور پہ درود شریف پڑھوانا چاہتا ہے، آپ سے حضور کا نعرہ لگوانا چاہتا ہے، آپ سے حضور پہ صلاۃ و سلام کے نذرانے بھیجنا چاہتا ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں. میلاد ہم بناتے ہیں کہ طرح شکر بجا لائیں کہ اس مقام پہ ہمیں جو ہماری حیثیت نہیں ہے، اور اتنا بڑا ہم پہ کرم کر دیا، اتنا بڑا احسان کر دیا، تو ہم اس کا شکر بجا لاتے. اور میرے ساتھیوں، میں نے عرض کیا کہ میں نے نوجوان بچوں کو دیکھا، ایک نہیں، دو نہیں، کوئی 20-25 بچے مجھ سے آتے، ملتے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی جلوس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میں یہاں دھندا کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں نوکر ہوں، مزدوری کرتا ہوں. اور بھائی مزدوری کرو، کہاں جا رہے ہو؟ جی میں آقا کے جلوس میں شرکت کرتا ہوں. ساتھیوں، اب آپ کی خوش قسمتی جی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا کہ آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کی، آپ کو حضور کی یاد میں اس کا تذکرہ میلاد شریف منانے کی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا. تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم پہ بڑا کرم کیا کہ ہمیں ایک ایسے ولی کامل کے ساتھ
اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے ہاتھ رکھ کے حضور کے حوالے کر دیا۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سپارک، یہ جو اس کو تڑپ، یہ جو محبت، آپ خوش قسمت ہیں کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے۔ سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جلوس کا آغاز کیا، انہوں نے آغاز کیا، آج جو گینز بک ہے اس کے اندر جو میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، عاشقوں کی جو فہرست ہے، اس میں بنگلہ دیش کے عاشقوں کا نام سر فہرست ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تو ماشاءاللہ کہ ایک سلسلہ جس کی فیوزات برکات، کہ اس سلسلے نے ہمیں ایک راستے پہ ایک راستے پہ لگا دیا، اور وہ راستہ جس کی چلتے جو منزل جس کی ہے، جس کی ڈیسٹینیشن جو ہے، جس کا جہاں اس کی منزل جو ہے، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم اقدس میں، وہاں کا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ اور آپ کے جامعات، جامعہ احمدیہ سنیہ، جامعہ قادریہ طیبیہ، اب نام لیتے جائیں آپ تو اب 200 نام لیتے لیتے بس صرف میں نام ہی لوں گا، باقی کام تو رہ جائے گا۔ لیکن یہ فیض ہے، یہ فیض ہے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور میرے ساتھیوں، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا، ان کا جو کام تھا، ان کا جو مشن تھا، اس کو تھاما طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر طاہر شاہ صاحب نے اس کو کما حق کہو اپنا حق پورا کیا، اور آگے ہم نے چلنا ہے۔ یہ آپ کے جو ہوتے ہیں پروگرام کھیلوں کے، اولمپک میچ ہوتے ہیں، جی ہوتے ہیں اولمپک، کب ہوئے؟ یہ جو آپ اولمپک میچ ہوتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی ایک مشل کو اٹھاتا ہے، دیکھا ہے؟ وہ اٹھاتا ہے، اس مشل کو لے کے چلتا ہے، چلتے 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 وہ ایک جگہ پہ جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو وہ مشل دوسرے کے حوالے کرتا ہے، وہاں سے وہ چلتے چلتے یہ مشل پھر تیسرے کے حوالے ہو، اور یہ اسی طرح چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ مشل جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے چلتے، آقائے نامدار سے چلتے چلتے، اولیاء اللہ کی جو لائن ہے جو شجرہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں سے چلتے چلتے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں یہ شمع آئی، رسالت کی شمع۔ بے وقت نعرہ مت لگایا کریں۔ تو رسالت کی، حضور کی محبت کی شمع حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھماتے تھماتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہوتے ہوتے جو شجرہ میں آپ پڑھتے ہیں شریف، شجرہ شریف، آ کے سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ پھر آپ نے چلتے چلتے اس کا حق ادا کرتے کرتے آپ نے طیب شاہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ طیب شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا فریضہ ادا کرتے کرتے، محبت کو فروغ دیتے دیتے
اس مشن کو آگے لے جاتے جاتے یہ پھر طاہر شاہ حضور کے حوالے. اور ساتھیو، یہ شمع ہے، طریقت کی شمع، حضور کی محبت کی شمع، یہ نور کی شمع. ساتھیو، اس کو قیامت تک حفاظت کے ساتھ لے کے جانا ہے. جی اللہ اکبر. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے خیال علامہ اقبال نے کہا ہے، کس نے کہا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لیکن بات یہ ہے کہ مرید ہونے کو بھی اتنا آسان نہ سمجھیں کہ وہ سال میں ایک دن نعرہ لگا دیا، ہاں جی، نعرہ لگا دیا، بات ختم ہو گئی. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں یہ کہوں گا کہ آپ آسان سمجھتے ہیں مرید ہونا، آسان نہیں ہے. جب آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ عہد کرتے ہیں، اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ اس رستے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں جو ولیوں کا رستہ ہے، جو غوثیت کا رستہ ہے، جو اقطاب کا رستہ ہے، جو صالحین کا رستہ ہے، جو صدیقین کا رستہ ہے، اس راستے پہ چلنے کی آپ عہد کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو پھر جب آپ یہ عہد کر کے آگے چلتے ہیں تو پھر اپنے زندگیوں پہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو رستہ ہے اس پہ اس رستے سے ادھر ادھر بھٹکنے کی پھر گنجائش نہیں رہتی. تو میرے ساتھیوں، اس کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. جی، کچھ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ کیا کروں، میرا کیا کروں گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس تو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. سلسلہ ہے کہ نہیں بھائی؟ سلسلہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت. سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کا سلسلہ جو ہے آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ انجمن ہے کہ نہیں؟ جامعہ ہے کہ نہیں؟ غوثیہ کمیٹی ہے کہ نہیں؟ اور دعوت الخیر ہے کہ نہیں؟ اور کیا چاہیے؟ بتاؤ کیا چاہیے؟ اس کو سنبھالو تو سب کچھ مل گیا، دین بھی اور دنیا بھی، اور بیڑا پار ہو گیا. اور حضور کی محبت اس شمع کو جلائے رکھے، اس شمع کو جلا کے رکھنا ہے. آقا کی محبت کو دنیا میں پھیلا کے رکھنا ہے. اسلام کا اصلی چہرہ اسلام کا، ولیوں کا، صوفیاء کا جو اسلام، جو دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پھیلا دیا، جنہوں نے، جو امن کا اسلام، جو شانتی کا اسلام، جو محبت کا اسلام، جو صوفیاء کا اسلام. اور آپ خوش قسمت ہیں
بازار کے اندر میں، منڈی میں سوداگر مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں، کسی کے پاس 2 نمبر کا سودا ہے، کسی کے پاس 3 نمبر کا ہے، کسی کے پاس 4 نمبر کا ہے، لیکن آپ اس منڈی کے اندر جس سے آپ کا سودا ہوا ہے وہ 1 نمبر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس سودا بس اسی دکان پہ ہے جی، ہاں سودا یہیں سے کرنا ہے، بس سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا، سلسلے کے اسباق، نوافل، حضور کی محبت، اور ان جامعات کی، مدارس کی ہزاروں بچے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بینک بیلنس میں آپ کا بینک بیلنس ہے۔ اور دیکھیے ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو دیکھو آپ کو اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، آپ پیسہ کماتے ہیں، باڑی بناتے ہیں، کوٹھی بن جاتی ہے، گاڑیاں آ جاتی، سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا حالت ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جنازہ اٹھ رہا ہے، وہ در و دیوار آواز دے رہے ہیں کہ او فلاں، تم نے تو ساری زندگی وقف کر دی تھی ہمارے لیے، آج تم کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ کسی کام آتی ہے یہ چیزیں؟ لیکن جب آپ جامعہ کے اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، جب آپ غوثیہ کمیٹی میں کچھ ڈال دیتے ہیں، جب آپ دعوت الخیر میں حصہ ڈال دیتے ہیں، تو ساتھیوں جب اسرائیل ہماری روح قبض کرتا ہے، جب جنازہ اٹھتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں، یہ اثاثہ ہمارا آگے آگے ہوتا ہے جو قبر تک ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ انویسٹمنٹ، انویسٹر بنیں، انویسٹ کریں نیکیوں کی صورت میں، ان اداروں کو چلانے کی صورت میں، اور دعوت الخیر بہت بڑا مشن ہے آپ کا کہ خیر کی دعوت دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کو فروغ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کل اللہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ کل کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت۔ تو رحمت کیا ہے؟ رحمت قرآن پاک، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ اللہ کے فضل اور اس کی جو رحمت اللہ نے آپ کو دی ہے، حضور کی ذات آپ کو اللہ نے دی ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس کے لیے آپ خوشی منائیں، آپ خوشی منائیں، اور هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ اس سے ہزار اس پیسوں کے جمع کرنے سے جو آپ بینکوں میں ڈالتے ہیں یا گھروں کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں جی، ہاں خزانے کے اندر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضور کی آمد پہ خوشی مناؤ، چراغاں کرو، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، طعام کا بندوبست کرو۔ اور ماشاءاللہ مجھے تو انہوں نے بتایا کہ 16 بیل گرو بیل کو ہم سب نہیں سمجھتے، گرو 16 گرو 16 گرو جو ہے وہ
ذبح کیا ہے جی ضیافت کے. تو بات سے چیئرمین صاحب بات یہ ہے کہ 16 گرو آگے آگے جائیں گے، آپ سب بھائی پیچھے پیچھے ہوں گے. یہ ہے انویسٹمنٹ، یہ ہے انویسٹمنٹ. تو میں جو گزارش کر رہا تھا، حضرات نے آپ کو یہ جو امانتیں دی ہیں، حضور کی محبت کو فروغ دیں، حضور سے اپنے محبت کا رشتہ جوڑیں اور ان امانتوں کا تحفظ کریں. اور یہ گارنٹیڈ ہے کہ جب خلوص دل سے آپ ان امانتوں کا تحفظ کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس کی بڑھوتی کریں گے، یہ گارنٹیڈ ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ جو ہے وہ ہمارا بالخیر ہوگا. حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، حضور خوش ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا. اور جب اللہ راضی ہو گیا بس اب اور کیا چاہیے؟ وہ کیا کہتے ہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اس کا دوسرا شعر کیسا ہے جی؟ بولیں بولیں، ادھر آ جائیں. نعت پڑھ سکتے ہیں تو یہ نعت پڑھیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم اور حضور کی محبت، آپ کی ذات سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کی آنے کو قبول فرمائیں. کل انشاءاللہ ڈھاکہ میں جلوس ہے، اس میں بھی ہم نے شرکت کرنی ہے. پھر چٹاگانگ میں 12 ربیع الاول شریف کو انشاءاللہ، اس میں بھی سعودی عرب سے، UAE سے، پاکستان سے اگر ساتھی آتے ہیں تو آپ نے بھی جانا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، طاہر شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہمیں جو باغیچے دیے ہیں، یا اللہ ان کے صدقے ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، قدم قدم پہ لغزشیں ہیں، لیکن یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن تیرے حبیب کی امت میں، اس حبیب کے جس سے تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس محبت کا صدقہ، اس رحمت للعالمین کا وہ صدقہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طفیل شفیع المذنبین کا صدقہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں امن کے ساتھ رہنے کی، امن کو پھیلانے کی، خیر کو پھیلانے کی، اور خود خیر کے پیغمبر بن کر دوسروں تک پیغام پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب. یا اللہ ان جامعات کو ترقی نصیب فرما. جو ہمارے مفتیان کرام، اساتذہ کرام یہاں پڑھا رہے ہیں، اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما. یا اللہ ان جامعات سے نکلنے والے بچے، یا اللہ پوری دنیا میں وہ مبلغ بن کر جائیں اور دین کی خدمت کریں. یا اللہ ہم پہ کرم فرما. یا اللہ جتنے جامعات ہیں، جو سلسلہ ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، یا اللہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب. جو بھائی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کے کاروبار میں مندی ہے، معیشت میں کمی ہے، یا اللہ ان کی معیشت کو بڑھوتا دے. اور یا اللہ جو بچے سبق پڑھ رہے ہیں، دینی دنیائی، سب کو کامیابیاں نصیب فرما. اور یا اللہ یہ جو کرونا ہے، یہ جو وبال ہے، یا اللہ اس سے پوری انسانیت کو، یا اللہ ان سے نجات دلا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین سہل یا الہی علینا کل صواب بحرمت سید الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی محمد وآلہ وسلم.